ہمیں شروع کرتے پہلے سوال سے کہ آج مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور انہوں نے اپنے ورکرز کو ایڈریس کیا اور بہت ایک طریقے سے پارٹی میں بہت یہ امیدیں وابستہ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا اور کیا حکمت عملی ہوگی ان کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ گئی کیوں تھی 3 پہلے. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے، ان کے خلاف بطور احتجاج وہ پاکستان سے واک آؤٹ کر گئی تھیں. اب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں تو ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے وہ واپس آ گئے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ گئی کیوں تھی اور واپس کیوں آئی ہیں، اور فرق کیا پڑے گا. پچھلے سال جب پنجاب میں 20 حلقوں میں بائی الیکشن ہوا تھا تو کمپین مریم نواز نے چلائی تھی نا. تو اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور نیچے حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر تھے. تو کیا کر لیا تھا مریم نواز نے؟ تو اس وقت تو اتنی مہنگائی نہیں تھی، اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اب مریم صاحبہ جو ہے ان کو چاہیے کہ ساتھ اپنے والد صاحب کو بھی بلا لیں اور دونوں مل کے جو ہے نا وہ IMF کا مقابلہ کر لیں. چیف آرگنائزر وہ بن گئی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئی ہیں. کسی عہدے پہ الیکشن نہیں ہوا ان کی پارٹی میں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان تینوں پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے. تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ IMF کی غلامی کرتی ہیں اور تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور پاکستانی عوام کی بھی دشمن ہیں. پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI. جی آپ بتائیں نا، ان پارٹیوں میں کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ کوئی یہ جو مریم نواز صاحبہ جی عہدے 2 لے کے آ گئی ہیں، لندن سے لے کے آئی ہیں، لندن سے 2 عہدے لے کے پاکستان آ گئی ہیں سیاست کرنے کے لیے. تو اسی طرح کا الیکشن پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، اسی طرح کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا ہے. اور جو عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا وہ شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے 8-9 مہینے میں کر دیا. تو کوئی فرق ہے؟ یہ تینوں پارٹیاں تھیں نا جنہوں نے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اور ان تینوں پارٹیوں نے مل کر پارلیمنٹ سے ایک لا پاس کروایا تھا. تو تینوں جو ہیں وہ باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دیتی ہیں، پھر تینوں مل کے باجوہ کو برا بھی کہتی ہیں، تینوں مل کے IMF کی غلامی بھی کرتی ہیں. تینوں میں جمہوریت نہیں ہے اور تینوں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں. تو کیا کر لیں گی مریم نواز صاحبہ پاکستان واپس آ کے؟ آسما. جی بالکل بڑا چیلنج ہے، اور ایسے وقت میں وہ آئی ہیں پاکستان جہاں جب ان کی جماعت اور اتحادی جماعتیں ان پاپولر ہیں، غیر مقبول ہیں، اور مزید غیر مقبول فیصلے ان کو کرنے ہیں معیشت کے اعتبار سے. تو یہ کوئی بہت آسان پچ نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کریں گی. اب دیکھنا یہ کہ وہ کس طرح سے اس پورے سینیریو کو بدلنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتی ہیں کہ نہیں، اور وہ ڈور ٹو ڈور جائیں گی، وہ عوامی تحریک کا آغاز کریں گی. تو بیانیہ کیا ہوگا ان کے پاس، کیونکہ سب سے زیادہ تو اہم بیانیہ ہے. جب یہ باہر گئی تھی یا اس سے پہلے جب ان کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، سویلین بالادستی کا بیانیہ تھا، اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج، میاں صاحب جب گئے تھے وہ چیلنج کر رہے تھے. لیکن اب مریم بی بی جب آئی ہیں اور ان کی اپنی ہی حکومت ہے اور آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو پھر کون سا بیانیہ وہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ ایک تو مہنگائی جیسے میر صاحب نے بھی کہا آسمان کو چھو رہی ہے، ان کی معاشی پالیسیوں کی کوئی اس وقت جو ہے وہ قدر و منزلت نہیں ہے، اور کوئی ایک وے فارورڈ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ سنبھل سکیں گی. تو ایسے میں مریم نواز صاحبہ صرف خالی نعرے لگا کے تو نہیں سیاست کر سکتی، اور ابھی ان کی جماعت کے اندر بھی بہت سارے فیصلے ہونے باقی ہیں. مثلاً انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا ہے PMLN کو کہ آپ کو کروانا ہے، تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہو پایا. اور اسی طرح سے ان کے آنے کے بعد پارٹی کیسے، کس بنیاد کے اوپر وہ تنظیم اس کی کرے گی، یہ بھی ایک بہت اہم چیلنج ہوگا. تو ٹھیک ہے وہ ابھی کہہ رہی ہیں فروری میں ان کو جانا ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، روز ملاقات کرنی ہے وغیرہ سب، لیکن ان کو اپنی حکومت کی کارکردگی پہ جواب دہ بھی ہونا ہے. تو وہ کیا جواب دہ کس طرح سے ہوں گی؟ بہرحال ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے بھی اور ان کی جماعت کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے بھی.